Kaçı 10 mi kadar? Tamam mı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। चलो आई। चलो आज मैं आपको पुष्कर नाथ का नोट पढ़ाया, मैंने आपको समझाया। तो आज मैं आपको अफसाना के बारे में बताऊंगी। अफसाना क्या होता है, पहले मैं इसको पढ़ूंगी, आप देखेंगे कि मैं कैसे इसको पढ़ूंगी, तो फिर मैं आपको समझाऊंगी। उर्दू में मुख्तसर अफसाना ही नसरी सनफ है, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। मगरिब में इस सनफ का आगाज 19वीं सदी के वस्त में हुआ था और 20वीं सदी के आगाज तक ये मुस्तकिल सनफ अदब के तौर पर मकबूल हो चुकी थी। मगरिब के जेर असर उर्दू में इसका आगाज 20वीं सदी के शुरू में हुआ। ये वो जमाना था जब दास्तानों का चलन खत्म हो चुका था और बहुत सारे नावल लिखे जा चुके थे। मुख्तसर अफसाना से मुराद नसर में लिखी गई एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसानी जिंदगी के किसी एक पहलू को इस तरह पेश किया जाए कि कारी की इसमें दिलचस्पी पैदा हो। हर कहानी की तरह मुख्तसर अफसाना में जिंदगी का कोई पहलू वाक़ा की सूरत में पेश किया जाता है, क्योंकि वाक़ा का बयान कहानी की बुनियादी शर्त है। इसी मुनासिबत से प्लॉट, किरदार, अमल और मकालमा मुख्तसर अफसाना के लाजमी अंसुर करार पाते हैं। इसके अलावा कहानी को दिलचस्प बनाने में तख़य्युल और जज्बा का भी अमल होता है। यूं तो ये अंसर नावल में भी पाए जाते हैं, लेकिन नावल का कनवास अफसाने के मुकाबले में बड़ा वसी होता है। यानी नावल को तमाम तर वसअतों में पेश करता है। इसमें फैलाव की वजह से तफसील की ज्यादा गुंजाइश होती है। इस मुकाबले में मुख्तसर अफसाना जिंदगी के किसी एक पहलू से ताल्लुक रखता है, पूरी जिंदगी के बजाय इसके किसी एक गोशे की झलक दिखाता है। तफसील और फैलाव के बजाय इसमें इख्तिसार और एजाज पाया जाता है। मुख्तसर अफसाना को जो चीज नावल से अलग करती है वो ये है कि वहादत, तासुर और इख्तिसार, यानी ये जरूरी है कि मरकज सिर्फ एक हो। इसी मुनासिबत से इख्तिसार मुख्तसर अफसाने का लाजमी उन्सुर बन जाता है। मुख्तसर अफसाने में इख्तिसार के माने ये हैं कि वो तमाम बयानात, किरदारों, वाक़ात, मकालमात और मनाजिर कहानी में शामिल न हो जो वहदत तासुर की राह में हाइल हो।
اور بنیادی نقطے سے توجہ ہٹا دی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مختصر افسانہ میں طوالت اس قدر ہونی چاہیے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ اردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین بہت اہم ہے۔ یہ میں نے افسانہ آپ کے سامنے پڑھا۔ افسانہ کیا ہے آپ نے سنا؟ ہاں آپ نے سنا میں نے کیا پڑھا؟ آپ کو آواز نہیں آتی ہے؟ ہاں یس میم۔ پھر آپ کیوں نہیں جواب دیتی ہیں؟ اردو میں مختصر افسانہ نثری نصب ہے۔ یہ جو افسانہ ہوتا ہے یہ نثر میں لکھا جاتا ہے۔ نثر میں جس طرح سے ایک سبق لکھا جاتا ہے اسی طرح سے افسانہ بھی لکھا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں اس کو شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شارٹ سٹوری۔ مگر میں اس کا آغاز کب ہوا؟ 19ویں صدی کے درمیان میں اس کا آغاز ہوا مغرب میں، یعنی کہ ہندوستان سے باہر جو مغربی ممالک ہیں وہاں کب افسانہ لکھنا شروع کیا گیا؟ 19ویں صدی کے درمیان میں، یعنی 19ویں صدی چلان تم کس درمیان مز 20ویں صدی کے آغاز تک یہ، جب 20ویں صدی آئی تب تک یہ صنعت جو تھی تو ادب کے طور پر یہ بہت، یعنی اس کو لکھا گیا اور یہ بہت پسند کیا لوگوں نے، اس کو بہت سراہا، لوگوں کو یہ پسند آئی، افسانہ لوگوں کو بہت پسند آئے۔ مغرب کے زیر اثر اردو میں اس کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا، تو جو مغرب ممالک ہیں وہاں اس کا اثر جو تھا، اس کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا وہاں پر۔ یہ وہ زمانہ تھا جب داستانوں کا چلن ختم ہو چکا تھا۔ داستان کیا ہوتی ہے؟ داستان ایک لمبی سی کہانی ہوتی ہے جو بادشاہ اپنے درباروں میں ملازم رکھتے تھے داستان کو، اور وہ داستان ایک قسطوار سنایا کرتے تھے۔ ان میں پریوں کے قصے، جنوں کے، دیوی دیوتاؤں کے قصے ہوتے تھے۔ تو یہ قصہ جو تھا اس کا چلن ختم ہوا تھا، یہ داستانوں کا، اور اب کیا ہوا تھا؟ اب ناول لکھے جا چکے تھے، اب ناولیں لکھے جاتی تھے۔ ناول ہوتی ہے ایک بہت بڑی کتاب ہوتی ہے، اس میں بہت سارے کردار ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس میں، تو یہ ایک نشست میں نہیں پڑھی جاتی ہیں بلکہ اس کو مہینوں وار پڑھا جاتا ہے، کئی دنوں تک اس کو پڑھا جاتا ہے ناول کو۔ مگر مختصر افسانہ جو ہوتا ہے، مختصر افسانہ سے مراد میں نثر میں لکھی گئی ایک کہانی ہوتی ہے، چھوٹی کہانی، 4 صفوں پر مشتمل، 3 صفوں پر، 2 صفوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ افسانہ جو ہوتا ہے اس کی کہانی۔ اور اس میں انسان کے کسی ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے، انسان سے زندگی ہوں پیش کرنا، اور قاری جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو اس کے پڑھنے میں بہت دلچسپی ہوتی ہے، وہ اس کو جلدی ہی پڑھ لیتا ہے اور بہت اچھی طرح سے وہ اس کو پڑھتا ہے۔ تو جس طرح ہر ایک کہانی ہوتی ہے اس میں کوئی مختصر افسانے میں زندگی کے کسی پہلو کو، کسی واقعہ کو کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، زندگی کے کسی پہلو کو، کیونکہ واقعہ کا بیان کہانی کی بنیادی شرط ہے۔ جو واقعہ ہوتا ہے یہ بنیادی شرط ہوتی ہے اس کہانی کی جو افسانہ میں بیان کی جاتی ہے۔ اسی سے اس میں کون سی چیزیں ضروری ہیں یہ افسانہ میں؟ اس میں پلاٹ کس پر لکھا جائے گا، یہ افسانہ اس کا اصلی مقصد کیا ہے لکھنے کا، جو اس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں کون کون کام کرنے والا ہوتا ہے، کون کون کردار اس میں ہے، عمل اور مکالمہ، بات چیت، جو بات چیت ایک بات کہتا ہے دوسرا دوسری بات کہتا ہے اس کو کہتے ہیں مکالمہ۔ مختصر افسانہ کے لیے یہ چیزیں جو ہے یہ ضروری ہے، قرار پائی گئی ہیں یہ چیزیں، پلاٹ، کردار، عمل اور مکالمہ، یہ افسانہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے اس کے علاوہ کہانی کو دلچسپ بنانے میں
خیالات, جو انسان کے اندر خیالات ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں, ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے اس میں کہانی کو بیان کرنے. یہ یوں تو اس طرح سے جو اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں, جو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں, جو لیکن جو یہ ہوتی ہے ناول کا کینواس جو ہوتا ہے, جو اس کا کنواس ہوتا ہے, وہ ایک ترپال جس کو کہتے ہیں, تو واریاہ بوڑ, اس سے کچھ ناول کنواس آسان, افسانس مقابل واریاہ بوڑ تو وسیع آسان. یعنی ناول زندگی کے تمام وسعتوں کو, تمام باتوں کو جو زندگی میں پیش آتی ہیں, اس میں ناول میں بیان کی جاتی ہیں. اس میں پھیلاؤ کی وجہ سے تفصیلات کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے. افسانے میں یہ مختصر ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں مختصر افسانہ زندگی کے ایک پہلو کو پیش کرتا ہے, اسی سے یہ تعلق رکھتا ہے. پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک گوشے کی جلد اس میں ہوتی ہے. تفصیل اور پھیلاؤ کے بجائے اس میں کمی ہوتی ہے, اختصار ہوتا ہے, اور یہ زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی ہے اس میں باتیں, اس میں مختصر باتیں ہیں. مختصر افسانہ کو جو چیز ناول سے الگ کرتی ہے وہ کیا ہے, وہ ہے یہ کہ اس میں ایک ہی چیز ہوتی ہے, تاثر ہوتا ہے, اختصار ہوتا ہے, یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں, مرکز صرف ایک ہی ہو. اسی مناسب سے اختصار مختصر افسانے کا لازمی عنصر گو کہ ضروری ہے کہ یہ افسانہ جو ہو وہ شارٹ ہو, وہ زیادہ بڑا نہ ہو. مختصر افسانے میں اختصار کے معنی یہ ہے کہ وہ تمام بیانات, کردار, واقعات, مکالمات اور مناظر کہانی میں شامل نہ ہو, تو جو وحدت تاثر کی راہ میں حائل ہو. ساری چیز گژھن ات من گژھن تمے چیز آسن یم نہ ات من رکاوٹ بنن کہین تہ. تو اس میں بنیادی نقطے ہی پیش کیے جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا مختصر افسانہ میں طوالت اس قدر ہونی چاہیے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا اکی ساتھ گسی سورے افسانہ پڑھنا. اردو کے افسانہ نگاروں میں افسانہ دیکھ تمن من پریم چند, علی عباس حسینی, سعادت حسن منٹو, عصمت چغتائی, راجندر سنگھ بیدی, کرشن چندر, غلام عباس, قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین, ات مز اہم افسانہ دیکھ. تو امہ برو میڈم سمجھومت, میڈم نے آپ کو سمجھایا تھا افسانہ, تو میں نے آپ کو پھر سے یہ افسانہ آج سمجھایا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. کل میں انشاءاللہ مختصر افسانہ اس پر ایک نوٹ بناؤں گی جو میں کل آپ کو انشاءاللہ بھیجوں گی. تو پھر جو اس کا لیسن ہے پوش کا نات بان کا لیسن درد کا مارا, تو درد کا مارا میں اس کی اہم باتیں آپ کو بتاؤں گی. کوشچن آنسرز وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گی کل آپ کو. تو اس طرح سے آج بس اب نماز کا وقت ہو رہا ہے, تو آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.